وہاں بیٹھے جو آپ کو پتہ تھا، جس سے ہندو بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، وہاں بیٹھے میرے سے نہیں کوئی ملا آ کے، کرسچن بھی ٹھیک ہو گیا اور مسلمان بھی کئی ٹھیک ہو گئے، وہی کرنا ہے اور اسی اسپرٹ سے کرنا ہے اور اس کی ساری وہی شرطیں ہیں. میرے سے آ کے ملنا یا مجھے ایویلویٹ کرنا یا میرے سے مین میک نکالنا، اس میں الٹا بندہ پھنستا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں بہت زیادہ رلائی کرتا ہوں اور مجھے ایک ایڈوائس چاہیے تھی. مجھے نہیں میرے پہ نہیں رلائی کرنے نا، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہی تو راستہ میں دکھا رہا ہوں. گائیڈنس چاہیے تھی. میں ایک امید لے کے آیا کس تھا. چیز میں آپ کو گائیڈنس چاہیے تھی؟ ڈاکٹر صاحب ہر معاملے میں. کس معاملے میں؟ دیکھنا کہ ہر ایک نیگیٹو راستہ کھلتا ہے، ایک امید پیدا ہوتی ہے اور میں اس پہ ٹوٹل رلائی کر کے چلتا ہوں. ایک ہی راستہ مجھے پتا ہے، اللہ. مجھے اللہ سے کم، اللہ سے زیادہ، میں مانتا ہی نہیں کسی کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کا اللہ مسئلہ نہیں حل کر سکتا تو بھائی میری کیا اوقات. میں خود اس سے مانگتا ہوں اور آگے سے آپ کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ آپ نے بھی اسی سے مانگا. بابا جی بھی یہی پتہ نہیں بابا جی کو آپ کب کہتے سنا ہے آپ نے؟ بابا جی کہتے تھے کہ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں. یہ کب آپ کو پتہ چلا بابا جی یہ کہتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے پتہ چلا. میرے سے اگر اتنی ڈیٹیل میں پتا تھا تو پھر دوبارہ میرے سے بھی وہی سن لیا آپ نے، تو پھر اب آپ نے بھی اللہ سے مانگا. میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کہیں کمی ہے. کوشش کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ سر دینا پڑتا ہے، وہ نہیں دیا جا رہا. کھوپڑی کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، پلاننگ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، چلاکی کا بھی نہیں ہے. سر دینا پڑتا. ٹھیک ہے، اور جیسے وہ مانگے ویسے دینا پڑتا ہے. میں نے لوگوں کو تلی پہ سر رکھے دیکھا ہے، نہیں لیتا. ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو تلی پہ سر رکھ کے پیش کر رہے ہیں، وہ نہیں لیتے. جب مانگتا ہے، جہاں مانگتا ہے وہاں دینا ہوتا ہے. کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے بہتر کو نہیں جا. وہ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز ہی تک ویلے دیاں ٹکراں نہیں. ٹھیک ہے، ابھی وحید صاحب خود مرشد والے ہیں، لیکن ہر بندہ اپنی سمجھ کے مطابق بول رہا ہوتا ہے اور اپنے فیز میں بول رہا ہوتا ہے. وہ اپنے فیز اور سمجھ میں بول رہے تھے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی اور سو گیا. اب عصر کی نماز جس نے پڑھ لی ہے وہ سو نہیں سکتا، وہ سو نہیں سکتا. اشراق کے قریب ہوتی ہے. نہیں، اشراق کی بات ہی نہیں ہے. اشراق کے قریب کہاں سے؟ سوری مغرب. جس نے عصر کی نماز جس کی ہو گئی، ٹھیک ہے، جس نے عصر کی نماز پکڑ لی وہ سو کیسے سکتا ہے؟ سوئے ہوئے کا کام ہی نہیں ہے عصر کی نماز. ٹھیک ہے، عصر کی قسم کھاتا ہے وہ. عصر کی نماز ہی وسطیٰ نماز ہے، یہ عصر والی نماز والے اور ہیں. تو اگر انہوں نے پڑھی ہو تو ٹھیک ہے، پڑھے گا تب جب دیکھے گا تو کچھ پڑھے گا نا. کچھ دیکھ کے پڑھتے ہیں، دیکھا ہی نہیں ہے تو پڑھے گا کیا؟ عصر کی نماز والا نہیں سو سکتا، سونے دیتا ہی نہیں ہو. سر جیسے آپ عرض کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ پہ سر رکھا ہوا وہ دینے کے انتظار ہے لیکن وہ نہیں لیتا، وہ نہیں لیتا. وہ اس لیے کہ جب وہ مانگتا ہے تب نہیں. کیا کریں پھر؟ مطلب باقی اس کو کوئی سیڑھیاں کھانے کا شوق تو نہیں ہے، کوئی لاہوری کشمیری تو نہیں ہے کہ انہیں سیڑھی پاوے کھانے. یہی گائیڈنس کو سے واٹ شوڈ بی ڈن، کیا ایسا کریں؟ عقل کی جان چھوڑ. یہ تو اللہ آپ کے پردے رکھے، میں نے سب کے سامنے کچھ بول کے کیا کرنا. جہاں سے وہ سر مانگ رہا ہے وہاں دے اس کو سر. جی السلام علیکم. جی بیٹا میں دعا میں ہوں بیٹا، اونچا بولیں جو بھی بولنا ہے. دعا تو آپ کو ویڈیو لگ جائے گی تو سن لیجیے گا، ایسے کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کیا سنیں گے آپ. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو سنتے رہیں، میں آن رہتا ہوں. ہاں جی بولے. ڈاکٹر صاحب یہی جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ جیسے وہ چاہتا ہے، اب اللہ کی انٹینشن مجھے کیسے پتہ چلے، میری تقریاں کیسے پہنچے؟ یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. وہ اپنی انٹینشن سب سے پہلے بتاتا ہے، دل کی پہلی آواز کو سننا ہوتا ہے. اسی کو بندہ نہیں مان رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنی عقل کی پلاننگ میں چلا ہوتا ہے.
اور اس میں وہ الجھ گیا ہوتا ہے. ہونا پھر بھی وہی ہے جو اس کی رضا ہے. اس کی رضا میرا اندر میں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا تھا نا بیسیکلی ہیلتھ ایشوز، اور آپ کہتے تھے کہ بیماریاں کیا ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، ان پہ حتی الامکان جتنا میکسیمم کوشش میں کر سکتا ہوں نا، مطلب آپ کی کون سی بیماری ہے؟ ڈاکٹر صاحب ملٹیپل ہے. کون سی بیماری؟ آپ بولیں بیماری بولیں، آپ کو کون سی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کرونک انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس. یہ کرونک انزائٹی ڈپریشن جو ہے یہ بیماری ہے نہیں ہے، یہ حالت ہے اللہ سے دوری. قرآن میں ایک آیت میں اس کا جواب ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور انہیں نہ انزائٹی ہوتی ہے نہ انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، جو میرے یار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے دوستی ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انزائٹی اور ڈپریشن ہو. اب یہ دوستی کیا ہے اللہ کی؟ وہ کہتا ہے جس سے مجھے پیار آ جائے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، اجاڑ دیتا ہوں. پہلے اجاڑتا ہوں پھر قتل کر دیتا ہوں، پھر کہتا ہوں ہو یہ کیا ہو گیا، تم مر گئے ہو. پھر دیت میں میں ہوتا ہوں، پھر قصاص میں میں ہوتا ہوں، پھر وہ نہیں ہوتا. یہ فنا اور بقا ہے. لیکن نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے، اور اس دن بھی انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. غم کیا ہے؟ یہ کیا ڈپریشن، یہ کیوں ہوا ہے، ایسے کیوں ہوا ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے کیوں ہوا، میرے ابا جی کیوں مر گئے، اس کی طلاق کیوں ہو گئی، پیسے نیچے کیوں چلے گئے، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، نوکری یہ والی کیوں ملی، وہ کیوں فرسٹ آیا، میں کیوں نہیں فرسٹ آیا، ادھر شادی کیوں نہیں ہوئی، ادھر کیوں ہوئی. ہزاروں باتیں ہیں. اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے، ویسے کیوں نہیں کیا. ماضی اور اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا بندہ، اور پلس اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، مرضی اللہ کی چلنی ہے، تیری میری نہیں چلنی ہے. اور اسی میں الجھا ہوتا ہے، اور اوپر سے الجھا بھی یہ مادے میں ہوتا ہے. یہ ٹٹی پیشاب میں سے ٹٹی پیشاب کہتے ہیں، مادے میں الجھا ہوتا ہے جس کا آخر مٹی ہے، مٹی کا مٹی ہے. یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے نہ ہو، ویسے نہ ایسے. تو یہ ہے ڈپریشن، غم. اور خوف کیا ہے؟ انزائٹی. ہائی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، پھنس نہ آیا تو کیا ہوگا، فیل نہ ہو جاؤں، کاروبار ڈوب نہ جائے، یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، وہ نہ ہوا، نیشنلٹی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا، یہ نہ ہو گیا تو وہ نہ ہو گیا. ہائے اب میں نے وہ زنا تو کیا تھا، ایڈز نہ ہو جائے، پتہ نہیں وہ اس کو بیماری نہ ہو. اب یہ ہونے کا خوف ہے. تو جنہوں نے سر دیا ہوتا ہے انہیں یہ مسئلے نہیں ہوتے. انہوں پتہ ہوتا ہے کہ جے میں ہوا تو مینوں کچھ لگے، تو جے ہے ہی تو ہے تو پھر تینوں بھی لگے جو لگے. کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، میری مرضی کے خلاف، میری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف. ہائے مر نہ جاؤں. جو اللہ کے دوستوں نے پتہ مرنا ہی یار، اپنے ٹائم تے مرنا ہے، جڑا ٹائم ہے انہوں انجوائے کرو. جو پیچھے ہو گیا نہ اس کو بدل سکتے ہو، جو آگے ہونا ہے تمہاری مرضی سے نہیں ہونا. یہ جو ایک سانس ہے آ اور جا رہی ہے، اس کو انجوائے کرو. تو یہ تمہاری ہے. یہ جو ایک پاسنگ، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو اثر ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ تمہارا ہے. اس کو کیسے گزارنا ہے یہ تمہیں بتاؤ. یہ اس میں یہ ہر آنے جانے والا سانس اسی کا ہے، وہ ان سانسوں میں ہے. تو کہتے ہیں نال جدو یار نال ہی تو بیڑا پار ہی. اگر یہ یقین ہو، لا الہ لا نہیں نہ ہوئی ہوئی، تو لا جب ہو جائے تو پھر الا اللہ تو اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے، تو جب لا ہو گئی تو پیچھے تیرا رب بچیا، الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ تو پھر بہت ہی اور چیز ہے. وہ تو کوئی نصیبے والے ہیں، آگے جب وہ چلاتا ہے تو پھر ہے. لا ہی نہیں ہوئی تو الا اللہ کتوں ہو گئے، الا اللہ نہیں ہوئی تو محمد رسول اللہ کتوں ہو گئے. تو یہ انزائٹی، ڈپریشن، یہ عقل کے مسئلے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سر نہیں دیا جا رہا. اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنی جان پہ ظلم نہ کرو. میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا وہاں پہ. سمجھ آپ کو ساری ہے، فارمولے آپ کے پاس سارے ہیں، تکڑیاں وٹے آپ نے سارے پکڑ لی ہیں، فیتے آپ نے سارے لے لیے ہیں، لیکن کائنات میں وہ چیز نہیں بنی جو مجھے ناپ سکے. نہیں دوبارہ بولوں گا، پہلے سننا تھا دھیان سے. گستاخی ہے، یہ کہنا بھی گستاخی ہے. تمہارا مسئلہ ٹھیک، نہ کوئی پیچھے ہے نہ کوئی آگے ہے، سب اکٹھے آئے تھے، اکٹھے جانا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ادھر چلا گیا ہوا تھا، پھر تو یہاں رہنا تھا، اور یا بالکل غائب ہو جانا تھا.
یا بالکل زیرو ہو جانا تھا، زیرو ہونا پڑتا ہے، اور جہاں پہ وہ کروا رہا ہو وہیں ہونا پڑتا ہے۔ اس کی انٹینشن کیسے پتا چلے کہ وہ کہاں زیرو کروانا چاہ رہا ہے؟ کس کی انٹینشن؟ اللہ کی۔ اللہ انٹینشن بتائے گا، تم سے ہوا نہیں چاہے گا تو پھر کیا کرو؟ اس کی انٹینشن پوچھ کے اور پھنس جاؤ گے۔ پھر تو میں مطلب ابھی بھی گردن حاضر ہے تب بھی حاضر نہیں، تیری حاضر ہی نہیں ہے، تیری کھوپڑی حاضر ہے، اس کی جان چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ پیچھے بالکل پہلی بار میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں، میں صاحب تو پیچھے کبھی بیٹھے deny نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں میرا مسئلہ نہیں، ڈینائی کرو آپ، انہوں نے پتہ نہیں کیوں ہنسا آ رہے پیچھے بیٹھے رہتے تھے، میں جانتا بھی نہیں کون ہے۔ پہلی آپ کیا اسم شریف ہے؟ ناصر ہے؟ اچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ لاہور سے ہیں؟ کس کے ریفرنس سے آئے ہیں؟